السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مامون الرشید کے انسپیکٹر جنرل پولیس عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک روز میں امیر المؤمنین مامون الرشید کے ایوان خاص میں داخل ہوا تو انہوں نے پکارا، عباس۔ میں نے کہا، لبیک یا امیر المؤمنین، اسے لے جاؤ اور الصبح میرے دربار میں پیش کرنا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بیڑیوں، ہتھ کڑیوں اور زنجیروں سے جکڑا ہوا بے حس و حرکت پڑا ہے۔ چنانچہ میں نے متحد پولیس ملازمین کو اسے حراست میں رکھنے کا حکم دیا۔ وہ اسے اٹھا کر حوالات کی طرف چلنے لگے۔ مجھے خیال آیا کہ امیر المومنین نے جس غیظ و غضب اور سختی سے اسے حراست میں رکھنے اور الصبح پیش کرنے کا حکم دیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں اسے پولیس ملازمین کے سپرد کرنے کی بجائے گھر میں اپنی نگرانی میں رکھوں۔ چنانچہ میرے حکم کے مطابق ملازمین اسے میرے گھر میں نظر بند کر کے چلے گئے۔ پہر رات گزرنے کے بعد میں نے اسے بلایا اور اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ تو کہاں کا رہنے والا ہے اور تیرا قصور کیا ہے؟ قیدی نے کہا، میں دمشق کا رہنے والا ہوں۔ عباس پوچھتا ہے، اللہ رب العزت دمشق اور اس کے اندر رہنے والوں کو خیریت سے رکھے۔ تم کون سے قبیلے اور کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ قیدی جواب دیتا ہے کہ تم کس کس قبیلے اور کون کون سے گھرانے کو جانتے ہو؟ انسپیکٹر عباس کہتا ہے کہ تو فلاں قبیلے کے فلاں آدمی کو جانتا ہے؟ قیدی جواب دیتا ہے کہ جب تک آپ مجھے اس آدمی سے اپنی دلچسپی کا سبب نہ بتائیں گے، اس وقت تک میں آپ کو اس کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا۔ انسپیکٹر عباس جواب دیتا ہے کہ اس فلاں آدمی سے میری دلچسپی کا سبب سنو پھر۔ میں کسی دور میں گورنر دمشق کا افسر تھا۔ وہاں کے لوگوں نے گورنر کے خلاف بغاوت کر دی۔ معاملے کی سنگینی دیکھ کر گورنر دمشق پنجرے میں لٹک کر قلعے سے اترا اور اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ان فرار ہونے والوں میں بھی تھا۔ مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے لوگوں کا جتھا مسلسل دوڑ رہا تھا۔ البتہ میں انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا ان کی دسترس سے بہر ہو کر ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی دوران میں اس آدمی کے گھر کے سامنے سے گزرا تو اس سے درخواست کی، میری مدد فرمائیے، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اس نے مجھے اپنے محل نما مکان میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے مجھے فوراً مقصورہ اس کمرے کو کہا جاتا ہے جو میاں بیوی کے لیے خاص ہوتا ہے، تو اس کی بیوی نے مجھے فوراً مقصورہ میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ اسی دوران مجھے مکان کے گیٹ پر لوگوں کا شور و غل سنائی دیا جو مالک مکان سے کہہ رہے تھے کہ واللہ وہ شخص تیرے گھر میں داخل ہوا ہے۔ مالک مکان نے کہا کہ پھر تلاشی لے لو۔ چنانچہ لوگ اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے مقصورہ کے علاوہ باقی گھر کا کونا کونا چھان مارا۔ پھر وہ آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے کہ وہ شخص اس مقصورہ میں چھپا ہوا ہے۔ تو مارے خوف کے میری ٹانگیں کپ کپانے اور دل پھڑ پھڑانے لگا۔ اس کی بیوی نے، جو کہ میرے پاس کھڑی تھی، جرأت کی اور انہیں سخت سخت کہا، جس کی وجہ سے انہیں اندر داخل ہونے کی جرأت نہ ہوئی اور وہ باہر نکل گئے۔ مجھ پر ایسا خوف اور وحشت طاری ہو رہی تھی کہ میری ٹانگیں میرا بوجھ برداشت کرنے سے جواب دے گئی۔ وہ آدمی باہر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اس کی بیوی مجھے حوصلہ دینے لگی کہ ڈرو نہیں، آرام سے بیٹھو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے شر سے محفوظ کر لیا ہے، اب آپ امن و سکون سے رہیں۔ جس پر میں نے ان کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اس کے بعد وہ اللہ کا بندہ مجھ پر مسلسل لطف و کرم اور محبت و مودت کے یادگار موتی برساتا رہا، یہاں تک کہ اس نے میرے اندر سے بیگانگی کا احساس ختم کر دیا۔
اس نے مجھے اپنے محل میں ایک الگ مکان دے دیا، ضروریات زندگی اتنی وافر مقدار میں مہیا کی، اور صبح اور شام میری ایسی خبر گیری کی کہ میں تمام دکھ بھول گیا۔ چنانچہ میں نے اس کے ہاں زندگی کے بہترین 4 ماہ گزارنے کے بعد اس سے ان لفظوں میں اجازت طلب کی: اب فتنہ دب گیا ہے اور شہر پرسکون ہے، میں اپنے غلاموں کو تلاش کر لوں۔ چنانچہ اس نے واپس آنے کا مجھ سے وعدہ لے کر اجازت دے دی۔ میں شہر گیا اور غلاموں کا پتہ نہ پا کر واپس آ گیا۔ اس دوران میری بے مثال اور انتہک خدمت کرنے کے باوجود اس اللہ کے نیک بندے نے نہ میرا نام پوچھا، نہ پتہ، نہ عہدہ، بلکہ وہ مجھے میری کنیت سے بلاتا رہا۔ ایک روز میں نے اس سے بغداد جانے کی اجازت مانگی تو اس نے بخوشی اجازت دینے سے قبل مجھ سے کہا کہ میں بغداد جانے والے قافلے کا پتہ کر آؤں، اور جس روز وہ روانہ ہو اس روز آپ کو الوداع کہوں گا۔ پھر میں نے اس سے عہد کیا کہ اتنی مدت کے حسن سلوک اور ہمدردی کی بنا پر میں تیرے ساتھ عہد کرتا ہوں کہ زندگی بھر آپ کے اس احسان کو نہ بھولوں گا، اور حسب طاقت اس کا بہترین صلہ دوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے اس نیک بندے نے اپنے غلام کو سفر کے لیے گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا اور خود سامان سفر تیار کرنے میں لگ گیا۔ میں نے سمجھا کہ وہ خود کہیں جانے کا پروگرام بنا رہا ہے، لیکن سارے دن کی دوڑ دھوپ کے بعد وہ رات کو بمشکل سویا ہوگا، اور صبح مجھے خبر دی کہ آج قافلہ بغداد روانہ ہونے والا ہے، اٹھو اور تیاری کرو۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اکیلے جائیں۔ اس دن نہ تو میرے پاس سواری تھی نہ زادرہ۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ وہ شریف انسان میرے لیے اعلیٰ اور نفیس ملبوسات اور نئے جوتوں کا جوڑا لایا، تلوار اور پیٹی لا کر میری کمر سے باندھ دی، پھر اعلیٰ نسل کے خچر پر 2 بھرے ہوئے بکس رکھ کر ان پر بستر باندھ دیا۔ مجھے گھوڑے پر سوار کر کے ایک غلام بھی ساتھ دیا تاکہ وہ راستے میں میری خدمت بجا لائے۔ وہ شخص اور اس کی بیوی چند فرلانگ تک مجھے الوداع کہنے کے لیے میرے ساتھ چلے اور مجھ سے میری خدمت میں کسی بھی قسم کی کوتاہی کی معذرت کرنے لگے۔ سچ پوچھو تو اس وقت میرا دل رونے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ڈباتی آنکھوں سے انہیں واپس بھیجا اور کئی دنوں کا سفر طے کرنے کے بعد بغداد پہنچا، اور امیر المومنین کی خدمت کی بنا پر اس کا پتہ لینے سے قاصر رہا۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ شاید میں اس احسان کا بدلہ دے سکوں۔ قیدی جواب دیتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے اس حسن سلوک کا بدلہ دینے کا سنہری موقع عطا کیا ہے۔ انسپیکٹر عباس کہتا ہے کہ وہ کیسے؟ قیدی کہتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے، وہ شخص میں ہی تھا، اور میرے اس حال نے تجھ پر میری شناخت مشکل بنا دی ہے۔ یہ سن کر عباس کا دل قابو سے بہر ہو گیا۔ وہ دیوانہ وار اٹھا اور بیڑیوں سمیت اسے اٹھا کر سینے سے لگا کر اس کے سر کو بوسے دینے لگا اور پوچھا، آپ اس نوبت تک کیسے پہنچے؟ قیدی جواب دیتا ہے کہ دمشق میں تمہارے دور جیسا فتنہ بھرپا ہوا، اور اس فتنے کا الزام میرے سر دھر دیا گیا۔ گرفتار کر کے اس قدر تشدد کیا گیا کہ مجھے زندگی کی امید نہ رہی۔ پھر مجھے زنجیروں میں جکڑ کر یہاں امیر المؤمنین کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ ان کے ہاں میرا جرم اس قدر بھیانک ہے کہ وہ لا محالہ مجھے قتل کرا دیں گے۔ جس حال میں میری گرفتاری عمل میں آئی ہے، اس نے مجھے وصیت کرنے کا بھی موقع نہ دیا۔ میرے پیچھے میرا غلام آیا ہوا ہے، اور وہ بغداد میں میرے ملنے والوں کے گھر میں موجود ہے تاکہ وہ میرے گھر والوں کو میرا حال بتا سکے۔ اگر آپ اس احسان یعنی میرے اس احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں
تو میرے غلام کو بلائیے تاکہ میں موت سے پہلے اسے وصیت کر سکوں۔ اگر آپ نے ایسا کر دیا تو عہد وفا پورا ہو گیا۔ انسپیکٹر عباس کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا۔ پھر عباس نے راتوں رات لوہار کو طلب کر کے اس قیدی کے ہاتھوں سے زنجیر، توق اور بیڑیاں کٹوا دیں، گھر کے حمام میں غسل کرایا اور اسے عمدہ لباس پہنا کر اس کے غلام کو بلوایا۔ جب غلام گھر میں داخل ہوا تو دمشقی آقا اپنے غلام کو دیکھ کر رونے لگا اور وصیت کر دی۔ پھر عباس نے اپنے نائب کو بلا کر ہدیے لانے اور گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیا تاکہ اسے انبار تک چھوڑ آئے۔ قیدی کہتا ہے عباس دیکھو، امیر المومنین کے ہاں میرا جرم نہایت بھیانک ہے۔ اگر میں فرار ہو بھی گیا تو وہ مجھے اپنے لاؤ لشکر کے ذریعے پکڑ لیں گے اور پھر قتل کروا دیں گے۔ عباس کہتا ہے کہ تم نجات پاؤ اور مجھے اپنے کام کی تدبیر کرنے دو۔ قیدی جواب دیتا ہے واللہ میں بغداد سے باہر نہیں جاؤں گا اور مسلسل تیری خبر رکھوں گا۔ اگر معاملہ کٹن ہوا تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ انسپیکٹر عباس کہتا ہے کہ چلو، اگر تمہارا ارادہ یہی ہے تو بغداد کے فلاں محلے میں ٹھہرو۔ اگر میں سلامت رہ گیا تو خبر کر دوں گا، ورنہ خود قتل ہو کر آپ کے احسان کا بدلہ چکا سکوں گا۔ پھر عباس نے اپنے متعلق سوچنا شروع کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ موت یقینی ہے۔ کفن تیار کر لیا جائے اور غسل کر کے حنوط لگایا جائے۔ چنانچہ انسپیکٹر عباس طلوع فجر سے پہلے غسل کیا اور حنوط لگا کر کفن تیار کر لیا۔ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی امیر المؤمنین کا حکم آیا کہ آدمی کو لے کر ایوان شاہی پہنچو۔ جب انسپیکٹر عباس وہاں پہنچا تو امیر المؤمنین نے پوچھا عباس مجرم کہاں ہے؟ انسپیکٹر عباس کی خاموشی پر بادشاہ نے کہا افسوس تجھ پر، اگر تو نے کہا کہ وہ فرار ہو گیا ہے تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ انسپیکٹر عباس نے کہا نہیں امیر المومنین، ہرگز وہ فرار نہیں ہوا، بلکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے میرا اور اس کا قصہ سن لیجئے اور پھر جو جی میں آئے کر گزریے۔ اس کے بعد انسپیکٹر جنرل عباس نے اپنی اور اس کی مکمل روایات سنائی اور عرض کیا اگر آپ مجھ سے درگزر فرمائیں تو میں نے اس محسن سے حق کے وفا ادا کر دیا۔ اگر آپ مجھے اس پاداش میں قتل کرنا چاہتے ہیں تو میں غسل کر کے حنوط استعمال کر چکا ہوں اور میرا کفن میری بغل میں ہے۔ مامون کہتا ہے کہ اللہ تجھے تیرے احسان کی جزا نہ دے، تیرا احسان بھلا کب اس کے درجے کو پا سکتا ہے، کیونکہ تو نے پہچاننے کے بعد احسان کیا اور اس شخص نے بغیر جانے پہچانے تجھ پر احسان کیا۔ مجھے پہلے کیوں نہ بتایا کہ تیری طرف سے میں خود اس کے احسان کا بدلہ دیتا۔ انسپیکٹر عباس کہتا ہے کہ امیر المومنین، وہ شخص ابھی دارالحکومت بغداد میں موجود ہے تاکہ میرے معاملے کی خبر رکھے۔ اگر مجھے اپنی جان کا خطرہ درپیش ہو تو وہ میری جگہ پیش ہو کر اپنی گردن کٹوا لے گا۔ مامون کہتا ہے کہ یہ اس شخص کا تجھ پر دوسرا احسان ہے جو پہلے سے بھی بڑا ہے، جا اور اسے میرے پاس لا تاکہ تیرے اوپر ہونے والے احسان کا صلہ میں خود ادا کروں۔ چنانچہ انسپیکٹر عباس اس شخص کے پاس گیا اور خوشخبری سنائی کہ آپ کا خوف دور ہونا چاہیے، امیر المومنین نے یوں کہہ کر آپ کو طلب فرمایا ہے۔ اس شخص نے کہا الحمدللہ، شکر ہے اس ذات کا جس کے سوا تنگیوں اور مشکلات کو کوئی دور نہیں کر سکتا، وہی حمد کے لائق ہے۔ پھر وہ سوار ہو کر امیر المؤمنین کے سامنے پیش ہوا تو امیر المؤمنین نے اسے اپنے پاس بٹھا کر گفتگو کی اور پھر اس کے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔
پھر اسے دمشق کی گورنری پر متعین کرنا چاہا، جسے اس شخص نے شکریہ کے ساتھ نامنظور کیا۔ اس کو خلعت فاخرہ دے کر الوداع کیا گیا، اور ہارون الرشید نے دمشق کے گورنر کو اور مامون الرشید نے دمشق کے گورنر کو اس سے حسن و سلوک رکھنے کا حکم دیا۔ تو دوستو وہ سچ ہے نا کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال۔ اس شخص نے انسپیکٹر عباس کے ساتھ نیکی کی تھی، اور نیکی بھی ایسی کہ یقیناً اس نے دریا میں ڈال دی تھی۔ اسے انسپیکٹر عباس کا نام تک نہیں آتا تھا، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ نیکی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس نیکی کا بدلہ اور اس کی جزا اس شخص کو دنیا میں بھی عطا کی، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ تو دوستو اس لیے مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس لیے دوسروں کے ساتھ احسان کرنے کو اپنا شعار بنائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو دوستو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔